اب حمزات آپ نے سمجھ لیا اور اس کے بعد نفخات آپ نے سمجھ لیا. تیسرا کام جو شیطان کرتا ہے بہت مشکل کام ہے جس میں ہم سب کو جکڑ لیں، کیونکہ پہلے کام سے بھی براءت کرنا آسان ہے. مثلا اس نے اس امام کو اگر برا بلا کہا، آپ نے اس سے براءت کی، آپ نے علی کی شان میں قصیدے پڑھے، یہ بھی کام آسان ہے. اس نے فیک امام بنایا، آپ نے فیک کو چھوڑ دیا اور آپ نے علی بن ابی طالب کی اطاعت کی. تیسرا کام بڑا مشکل ہے جس کو کہتے ہیں نفسات، نفاسات فی العقد. یہ نفسات کو پیدا کرتا ہے. نفسات کیا؟ یہ تیرے وجود میں ضرورتوں کو پیدا کرتا ہے. وہ ضرورتیں جو شیطانی ضرورتیں ہیں، یہ تجھے عبد ضرورت بناتا ہے. یا اور آسان کروں، یہ تجھے عبد عادت بناتا ہے. یہ تجھے عادتوں کا غلام بناتا ہے. پہلے ضرورت بناتا ہے، پھر ضرورت کو عادت بناتا ہے، پھر تجھے عادت کا غلام بنا دیتا ہے. اب تو اس عادت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اب تو اتباع عادت میں چلا. جب اتباع عادت، وہ عادت شیطانی عادت ہے، لہذا تو عبادت شیطان کرنی. یہ شرک خفی ہے. چھوٹی سی مثال دوں، آپ کو ایک عادت ہے موبائل کی. تصور کر سکتے ہو ایک ہفتہ بغیر موبائل کے رہ کے دکھاؤ، زندگی اجیرن ہو جائے گی، مزہ نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے موبائل کی عادت ڈال دی. اب 30 سال پہلے موبائل کا تصور بھی تھا. کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ موبائل کی ضرورت نہیں تھی نا. اب کیونکہ موبائل کی ضرورت ہے تو عادت ہے. جب عادت ہے تو میں موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا. ہاں، بندہ مولا علی کے بغیر تو رہ لے گا، لیکن موبائل کے بغیر بڑا مشکل ہے موبائل کو چھوڑنا. اتنا ساتھ امام زمانہ کے ساتھ بھی نہیں جتنا میرا موبائل کے ساتھ. چھوٹتا ہی نہیں مجھ سے. 24 گھنٹہ جیب میں ادھر ہے کہاں ہے. اور ذرا سا مہنگا ہو اور گم ہو جائے تو پھر حزن بھی ہوتا ہے نا. اب سمجھ رہے حزن؟ لا خوف علیہم، سمجھ رہے نا. وہ ضرورت بناتا ہے اور ضرورت میں عادت بناتا ہے اور عادت سے محبت بناتا ہے. جب وہ چھوٹتی ہے تو حزن آتا ہے. موبائل گم ہوا، بندہ محزون ہو گیا. گاڑی کو ضرورت بنایا، گاڑی گم ہو گئی، بندہ محزون ہے. ایک ہفتے سے کھانا نہیں کھا رہا، میری گاڑی گم ہو گئی ہے، میری موبائل گم ہو گئی ہے. ضرورت ایجاد کرتا ہے. اب بچہ ضد کرتا ہے باپ سے، مجھے یہ موبائل چاہیے. وہ بھوک ہڑتال کرتا ہے گھر میں کہ نہیں لے کر دو گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا. دیکھ رہے ہو کتنے اچھے طریقے سے تیری زندگی میں ضرورتوں کو پیدا کر رہا ہے. اتنی ضرورتیں بناتا ہے، اتنی ضرورتیں بناتا ہے، تو ان ضرورتوں کے پیچھے بھاگتا ہے. کتنے ہمارے ایسے مومنین ہیں جن کے گھروں میں اتنی چیزیں ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہے، جن کا استعمال نہیں ہے لیکن ہے. امیروں کے گھروں میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں ایک پینٹ لگی ہوئی ہے. بھائی کتنے کی لیے تم نے؟ یہ مولانا بہت مہنگی ہے، 2 لاکھ کی ہے. استعمال میں ہے یہ میرے نہیں ہے، لیکن میں نے دیوار پہ لگائی ہوئی ہے. اتنی کتنی چیزیں میرے بیڈ روم میں، میرے کمرے میں، میرے ہال میں پڑی ہوئی ہیں جن کو میں استعمال بھی نہیں کرتا، لیکن کیونکہ شیطان نے ایجاد ضرورت کیا ہے میں اسے لے کر آتا ہوں. اب قرآن میں آواز آتی ہے انہی چیزوں کا تجھ سے سوال ہوگا. انہی لوگوں کو خدا مس کرے گا، تجھے جہنم کی آگ کو چکھائے گا کہ تم نے زندگی میں ان چیزوں کو لایا جن کی ضرورتیں نہیں تھی، لیکن وہ ضرورت تیری نہیں تھی، اس ضرورت کو شیطان نے تیری زندگی میں پیدا کیا تھا. آسان سی مثال، ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے. کیوں پیتا ہے؟ کیونکہ سگریٹ کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے. میں سگریٹ نہیں پیتا. کیوں؟ کیونکہ میں سگریٹ کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتا. جب اس کی ضرورت اس کی عادت بن گئی، اب وہ پیسہ خرچ کرے گا. ایک انسان کو نشے کی عادت ہے، وہ چوری کرے گا، وہ گٹر کے ڈھکن بھی اٹھا کے لے کر جائے گا کیونکہ اس میں ضرورت ہے. آپ کیوں نہیں کرتے یہ کام؟ کیونکہ آپ کی زندگی میں وہ ضرورت نہیں ہے. وہ پہلے تجھ سے کھڈا کھدواتا ہے، کھدوانے کے بعد پھر تجھی سے بھرواتا ہے. تو روز کھڈے کھودتا ہے، پھر روز ان کھڈوں کو بھرتا ہے. لیکن جس نے اس ضرورت کو کھڈا کھودا ہی نہیں تو بھائی بھرنا کیسا؟ تو وہ پہلے ضرورت کو ایجاد کرتا ہے، پھر تجھے اس ضرورت کے پیچھے بھگواتا ہے، پھر اس کو عادت میں بدل دیتا ہے، پھر تجھے غلام عادت بنا دیتا ہے. اب یہ کہتا ہے میں غلام علی ہوں، پر غلام علی نہیں ہوتا، غلام عادت ہوتا ہے. آج جائیے میری زندگی میں ہمارے لائف اسٹائلوں کو دیکھیے. ضرورت بنواتا بھی ہے اور پھر ضرورت کو اپنے سسٹم میں دکھاتا بھی ہے. مولانا میں نے برش لیا. اچھا بھائی کیسا برش؟ مولانا آٹومیٹک ہے، منہ میں ڈالو خود ہی چلتا ہے. کیا ضرورت تھی اس چیز کی بھائی؟
ٹنڈے ہو منڈے ہو کیا ہو، اللہ نے لولے ہو لنگڑے ہو کیا، تو برش کو نہیں گھما سکتا، لیکن دیکھو وہ ضرورت بنا رہا ہے نا۔ ایک خاتون نے جہیز لیا اور فوٹو رکھ دیا فیس بک پہ، ہاں بھائی، کہ چائے کا کپ ہے اور کپ میں ایک چمچ ہے، چمچ ایسا جو آٹومیٹک خود گھوم رہا ہے، میں نے اتنے ہزار کا لیا ہے یہ کپ۔ ہاں، خواتین جہیز لیتی ہیں اور فیس بک پہ چڑھا دیتی ہیں۔ اب دیکھو خدا ایسے بندوں پہ لعنت کیسی بھیجتا ہے، جن کو عذاب الہی میں مبتلا کر دیتا ہے، کہ جو چیزوں کو لے کر فیس بک پہ ڈالتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، دکھانے کے بعد جو دیکھتا ہے اس کے وجود میں ضرورت پیدا ہوتی ہے، وہ بھی چاہتا ہے میرے پاس یہ چیز ہو۔ ایک ہمارے استاد تھے، کہہ رہے میں گاڑی میں چڑھا ایک مومن کی، تہران کے اوپر بہت بڑی پہاڑی تھی، اس پہ جانا چاہ رہا تھا، کب بیٹھا بہت مہنگی گاڑی، بہت بڑی گاڑی، کہا کہ تبلا یہ گاڑی تقریباً 4-5 کروڑ کی ہے، کہ چلو اچھا ہے، کہ اتنی مہنگی گاڑی اسی لیے تو لی تھی، پہاڑی پہ کیسے جاتے ہم، یہی گاڑی تو ہمیں لے کر جائے گی، کہ جب وہاں پہنچے واپسی میں کم ہونا، آپ بھی بیٹھ جائیے ذرا ڈرائیو کریے، بڑی اچھی گاڑی۔ اس نے کہا میں نہیں چلاؤں گا۔ کیوں نہیں چلائیں گے؟ کہ مجھے دور رکھو اس گاڑی سے، میں ڈرائیو نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہ اگر میں نے اس گاڑی پہ ڈرائیو کیا اور اس کی سیفٹی، اس کا لگژرینس میں نے دیکھ لیا، پھر مجھے اپنی گاڑی اچھی نہیں لگے گی، پھر میں اپنی گاڑی سے عیب نکالوں گا، اس میں آواز ہے، اس کا گیئر اس طرح ہے، اس کی کلچ اتنی مشکل ہے، جب اچھی گاڑی میں بندہ بیٹھے نا۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کسی کے بڑے گھر کو دیکھ کر اپنا چھوٹا گھر خراب نہ کرنا۔ یہ سارے جو معاشرے میں ایشوز ہیں، یہ شادی کرنے کے بعد بھی بندہ مطمئن نہیں ہے، بیوی کو آ کر کہتا ہے کہ تم تو شکل کی اچھی نہیں ہو، کیوں؟ اور تغل دیکھا ہے نا اس نے۔ یہ فیکٹ ہیں، یہ معاشرے کے فیکٹ ہیں، دن رات یہ ڈرامے اس کے اندر ضرورت پیدا کر رہے ہیں۔ بحث عادت کی ہے اور بہت حساس بحث ہے۔ مجلس کو عادت سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے سنو۔ شیطان تجھے عادتوں کا غلام بناتا ہے، عبادتوں کا نہیں بناتا۔ عادت جب بن جاتی ہے نا، پھر وہ زندگی کی ضرورت ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک مثال دی تھی، اگر کسی بندے کو روزے رکھنے کی عادت ہو جائے، اب کہ مولانا میں 30 دن نہیں، میں 31 دن رکھوں گا کیونکہ مجھے مزہ آتا ہے، اللہ کہے گا نہیں 30 دن رکھو گے تو رحمت ہے، 31 دن رکھو گے تو لعنت ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی کہ نہیں مجھے نماز پڑھنے کی عادت ہے اور مزہ آتا ہے، آج میں 2 رکعت نہیں میں 2.5 پڑھوں گا، اللہ کہے گا نہیں 2 پڑھو گے تو رحمت ہے، 2.5 پڑھو گے تو لعنت ہے۔ اشارہ کر رہا ہوں عقل مندوں کے لیے۔ پاکستان میں مختلف فرقے، ولایت کا مرکز، فلاں کا مرکز، فلاں کا مرکز، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں وہ عبادتوں کے غلام نہیں ہیں، وہ عادتوں کے غلام بن چکے ہیں۔ نماز اگر عادت بن جائے تو بھی لعنت ہے،